پہلا جو سفر تھا سرکار کا وہ مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس، جس پہ آج اسرائیل قابض ہے، جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ جمعہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو دشواریاں ہیں، وہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں سرکار تشریف لائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ چونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ مکے سے مسجد حرام تک تشریف لائے، اس لیے کوئی اتنے سفر معراج کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے سرکار کا ساتوں آسمانوں پہ جانا یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث کا انکار کرنا یعنی تمام حدیثوں کا انکار کرنا تو کفر ہے کہ کوئی کہے میں مانتے نہیں کوئی حدیث تو کافر ہوگا، لیکن اگر وہ کہتا ہے بعض مانتا ہوں بعض نہیں تو گمراہ ہوگا، تو پھر اتنے سفر معراج کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ لیکن مکے سے اور مسجد اقصی تک یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ درست ہے سے مراد واقعی یہ حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں آ گئیں، ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنے طور پر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں، اور جب 2 صحابہ کے اقوال بہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے، اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو لہذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ بخاری اٹھا لیں، میں درس بخاری میں بھی یہ حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بلکہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں رات میں چاند نکلا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو اس چاند کو دیکھنے میں تم شک کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر دن میں سورج نکلا ہو اور سامنے بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کہ نہیں۔ فرمایا بس اسی طرح تم اپنے رب کو بروز قیامت دیکھو گے۔ ان دوسری حدیثوں کو ملا کر آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا جائے۔ ہاں اللہ کی عطا سے ممکن ہوگا، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت بشری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ جما سکے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان نگاہوں میں وہ قوت عطا فرما دے یا پھر اپنی ایسی زیارت کروائے جو ہزارہا پردوں میں رہ کر ہو، تجلیات ایسی ظاہر نہ فرمائے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جیسے کوہ طور تباہ و برباد ہو گیا تھا، ایسا نہ ہو تو یہ پاسبل ہے، اور صحیح حدیثیں یہی کہتی ہیں۔ تو جب میدان محشر میں
ایک عام مومن بھی نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. تو دنیا میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی حدیث میں منقول ہے، وہ بھی ہماری عقیدت نہیں کہ چلو زبردستی ثابت کر لیں، حدیث میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، تو پھر اس کو ماننے میں کوئی شبہ نہیں ہے. حسن یہ ہے کہ جو معراج کی رات ہے اس میں جاگنا، عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزے کا اہتمام کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یقیناً کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصاً ہندوستان پاکستان میں اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعات رکھے جاتے ہیں، ان میں بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اگلے دن لوگ روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس طرح لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، نہیں کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی. اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور نیت کے ساتھ اس رات کو جاگے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کرے تو یہ بالکل غلط ہوگا. لیکن اگر کوئی صرف اس لیے کہ چلیں تمام رات سوتے رہتے ہیں، اگر اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کو صرف مستحب سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رات ہی ہم جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، روزانہ روزے رکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے. لیکن یہ سب سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم کچھ ایسی راتیں، خصوصاً رمضان کی راتیں اور پھر سال بھر کے اندر کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اگر انسان انہیں فرض یا واجب، یعنی ان میں قیام، ان میں عبادت کو فرض، واجب، لازم سمجھ کر نہ کرے، صرف مستحب سمجھ کے کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں جاگنے کی کوئی فضیلت بیان کریں، اگلے دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت، تو ایسی کوئی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان یقیناً نہیں ہوئی ہیں، اگرچہ منع بھی نہیں کیا گیا ہے. تو یوں نہ تلاش کریں. پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کویسچنز کرتے ہیں، ہر ایک سے کرتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ الٹی سیدھی مطلب غلط قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں، وہ پوسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ اسی رات سے متعلق قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس طرح غلط فہمیاں عام ہوتی ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض یا واجب نہیں تو منع بھی نہیں. تو اگر کوئی کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرنا چاہے ساری رات سوتا رہے اسے کوئی ملامت نہیں. اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک کوے کا بچہ ہو اور وہ اڑتے 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 ساری زندگی حتیٰ کہ مر جائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دے گا. تو کوے کی زندگی سنا ہے کہ بڑی لمبی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ سمجھانا مقصود ہے ایک حصی مثال کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کل کا روزہ یعنی معراج کی رات سے اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب بھی برکات سے بھی نواز دے گا. جی وعلیکم السلام. میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا انکار کرنا کیسے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. کہا کہ بعض لوگ معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اس کا انکار کرتے ہیں. اس کا انکار کرنا کیسا؟ دیکھیں، چونکہ دیدار الہی احادیث سے ثابت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے. تو چونکہ حدیث میں ہے تو اس کا اگر کوئی انکار پرٹیکولر اس حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو معاذ اللہ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے. اس کو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گمراہ ہے، لیکن اس میں کوئی شدت سختی کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار، پھر وہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی. تو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ عائشہ تو منع کر رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کب ہوا تھا اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارکہ کتنی تھی، ذرا یہ بتائیے. تو اس وقت تقریباً آپ 3 سال یا 4 سال کی ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر تھی.
دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رویت کا اپنی زبان سے انکار کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا ہوتا تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جواب میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا، تو وہ فوراً اس حدیث کو پیش کرتی ہیں کہ مجھے تو خود نبی کریم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس، اپنے اجتہاد سے ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہذا معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا اجتہاد، اپنا قیاس، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف ایک صحابی کا قیاس اور اجتہاد اور ایک طرف حدیث ہو تو حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ویسے چھوٹی، اور پھر گھر میں خاتون تھیں، گھر میں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی بھی احادیث آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ گھر سے حدیث کو ثابت نہیں ہے، یعنی اس طرح تفصیل سے کہ کوئی سرکار نے گھر میں جا کے بیان کیا اور وہاں سے وہ حدیث باہر آئی ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ حدیث نہیں بیان ہوئی ہے، آپ اپنے قیاس سے کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا عمومی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو چونکہ وہ انہوں نے سنا اور صحابہ کے مابین، مردوں کے مابین ہی سرکار نے کلام فرمایا تو ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھیں تو ان دونوں اقوال میں، دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ادراک جو ہے، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ۔ جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں گے تو لا تدرکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی ذات پوری نگاہ کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے یہ پین ہے، یہ میری نگاہوں کے دائرے میں پورا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے بالکل سامنے کر کے دیکھوں تو ہتھیلی اب بھی نظر آئے گی، لیکن میری آنکھ کی روشنی یا میری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، ایک مختصر حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نے احاطہ نہ کیا۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رویت کا انکار کر رہی ہیں وہ رویت ہے کہ جس میں آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ رویت کا دونوں جگہ انکار نہیں ہے، اگر ادھر اقرار ہے تو وہ اقرار کے احاطے کے بغیر زیارت، اور سیدہ عائشہ جس دیدار کو منع کر رہی ہیں وہ ہے جو احاطے کے ساتھ ہو، تو لہذا تفاوت کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں باقاعدہ بلایا۔ اب بارگاہ میں بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سمت گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت سے، ڈائریکشن سے پاک و صاف ہے۔ اللہ کے لیے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار آسمانوں کی طرف گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گئے تو ہیں آسمانوں کی طرف، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی تو ڈائریکشن تو ثابت ہوئی۔ ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈائریکشن ثابت ہے صرف سدرۃ المنتہا تک۔ سرکار پہلے آسمان پہ گئے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش الہی، اس کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، یہاں تک تو ڈائریکشن ثابت ہے۔ لیکن اس کے بعد تو جبریل امین نے بھی عرض کیا رسول اللہ اب ایک بھی قدم آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور ہمارے نبی کے علم کے قربان جائیے، بعض لوگوں نے کہا کہ جبریل کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ ہمارے علماء جواب دیتے ہیں کیسے زیادہ ہے؟ جس مقام سے آگے جبریل نہیں گئے ہمارے نبی تشریف لے گئے، اور جواب میں یہ نہیں کہا کہ جبریل اب آگے کا راستہ میں کون بتائے گا، آپ بتاتے آئے ہیں تو چلو میں بھی واپس چلتا ہوں۔ نہیں، میرے آقا آگے بڑھتے چلے گئے اور جبریل امین پیچھے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین کا علم سدرۃ المنتہا تک تھا، آگے کا راستہ تو میرے آقا جانتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا سے پار ہونے کے بعد سرکار کس طرف گئے بتائیے ذرا، کوئی ہے ڈائریکشن؟ نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو ہمارے آقا سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے چلے گئے، وہاں پہ کوئی سمت نہیں۔
ایک حدیث دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اس VVIP پروٹوکول کے بارے میں غور کریں آپ۔ پہلے آئے ہوئے کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے خبردار، پہلے سرکار کے لاڈ لے جائیں گے، سرکار کے چاہنے والے جائیں گے، سرکار سے پیار کرنے والے جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے جن کا سرکار کی امت میں پیدا ہونا ان کا کمال نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا، تم پیچھے رہو، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں۔ یہ کم نعمت ہے آپ بتائیں؟ اور دوسری حدیث وہی سدرۃ المنتہا والی، جب سرکار وہاں پہنچے، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، جاؤں گا پر جل جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ علماء یہاں بڑی پیاری بات بیان فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر نمرود آگ میں پھینکنے لگا، یہی جبرائیل وہاں آئے تھے اور پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو کہتے ہیں حبیب اور خلیل کا فرق دیکھیے، خلیل کے پاس بھی جبرائیل، حبیب کے پاس بھی جبرائیل، لیکن جب خلیل کے پاس ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، اور جب حبیب کے پاس ہیں تو حبیب پوچھ رہا ہے جبرائیل کوئی حاجت ہے مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ آپ کے نبی تو وہ ہیں جن کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ اور جواب میں جبریل امین نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ بس میری یہ تمنا ہے کہ جب میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط پار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت ان پروں سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو جائے۔ اگر اس وقت بھرے مجمع میں آپ کو کوئی لٹا کے آپ کے منہ پہ پاؤں رکھ دے، بتائیں یہ بے عزتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ ظاہری ذلت ہے یا نہیں؟ آپ پسند کریں گے اس بات کو؟ نہیں نا؟ جو تمام فرشتوں کا رسول اور سردار ہے، جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام بشکل وحی لے کر آیا، وہ فرشتہ جس کو روح القدس اور روح الامین کے نام سے اللہ نے یاد فرمایا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن میں چرسی بھی ہیں، موالی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، لیکن اگر اپنے ایمان بچا کر لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پل صراط پار کر رہے ہوں گے، جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس اللہ مجھے توفیق دے ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاؤں، اس پہ گزرتے ہوئے نکل جائیں، میرے پروں کو کچلتے ہوئے نکل جائیں۔ اب بظاہر تو یہ ذلت کا معاملہ ہے، لیکن جبریل امین نے سکھا دیا کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے اس کے سامنے جتنی عاجزی کرو گے اللہ تمہیں اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائے، آپ نے ایک شعر میں ہمیں سمجھایا کہ جب جبرائیل اپنی ایک حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے سرکار کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میدان محشر میں ان کے پر کا احسان لیں؟ لہذا اپنے شعر میں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ وہ پر بچھا کر رکھیں اور پتہ چلے کہ امت تو سرکار کے دامن میں لپٹ کر داخل جنت ہو چکی ہے۔ اور پھر تیسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں مسلمان پیدا کر کے اہل محبت میں سے بھی بنایا۔ ہماری قرآن پہ نگاہ اٹھتی ہے، حدیث کی طرف نگاہ جاتی ہے، ہم کمال مصطفیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسا نہیں بنایا کہ قرآن و حدیث کو سرکار کے کمال کو گھٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ یہ اتنے بڑے انعام ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔